فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور، اور علامات قیامت میں فتنوں کے بارے میں مسلسل تنبیہ ہے، اطلاع ہے، اور فتنے ایسے ٹوٹیں گے، حدیث کا مفہوم ہے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اس کے دانے ٹوٹتے ہیں، اور فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش ہوتی ہے۔ فتنہ ہے کیا؟ فتنہ کیا ہے؟ جب جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور 2 نمبر چیز ایسا روپ اختیار کرے کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے یا سچ سمجھ آنے لگے، اور جو سچ ہے وہ دھوکہ نظر آنا لگے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے، پھر اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ تو فتنوں کا دور ہے، اور فتنے مختلف شکلوں میں، گناہوں کی شکل میں، سرکشی کی شکل میں، جنات فتنوں کے دور میں دندناتے پھریں گے۔ جیسے نا بندہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائے چوک میں، ہے کوئی مجھے ہرانے والا؟ وہ ایک گتکا ہوتا تھا، گتکا ایک کلابہ تھا بندے کا نام، ایک ٹانگ تھی اس کی، ایک ٹانگ لکڑی کی، وہ بیساکھی نہیں ہوتی جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ باندھ لیتا تھا اپنے کمر سے وہ لکڑی، اور 40 بندوں سے لڑتا تھا، وہ لاٹھی گھماتا تھا، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ گدکے کا ماہر تھا، وہ کرائمنل تھا، مجرمانہ زندگی لے کر چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی آج جنات گدکے کے ماہر ہیں، فتنوں میں جنات کا فتنہ، جادو کا فتنہ، پھر اس کی وجہ سے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، گناہوں کی زیادتی، ظلمت، اور فتنے نیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، مختلف شکلوں میں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اولاد کی کمی، بے اولادوں کا بڑھتا ہوا نظام فتنوں کی علامات میں سے ہے۔ احادیث ساری اٹھانا، پوری کتابیں ہیں علامات قیامت کی، پوری کتابیں، آپ کو احادیث ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی، پوری کتابیں ہیں۔ غالباً حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کتابیں پڑھی، ان میں یہ علامات ہیں، بے اولادی بڑھتی جائے گی، گناہ، جو بدکار لوگ ہوں گے وہ معاشرے کے سرخرو ترین مؤسس ہوں گے، بدکار لوگ معزز ہوں گے۔ تو فتنوں کا دور بڑھتا جا رہا اور بڑھ گیا، اور مزید بڑھیں گے۔ لکل دائن دوا، ہر بیماری کا ایک علاج بھی ہے۔ میرے آقا ہمیں یتیم چھوڑ کر نہیں گئے، لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، میرے کملی والے ہیں، ہمیں دے کر گئے، دے کر گئے۔ جو فتنے بڑھ جائیں طلاقوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، جادو کی شکل میں، حسد کی شکل میں، سود کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، فقر کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، ذلت کی شکل میں، فحاشی کی شکل میں، گھنگرو کی شکل میں، گانے اور بجانے اور ساز و آواز کی شکل میں، عریانی فحاشی کی شکل میں، یہ فتنے ہیں سارے، یہ فتنے ہیں، یہ سارے فتنے کے پر ہیں۔ پر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، پر بڑے بھی ہوتے ہیں۔ ان پروں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے، ان پروں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے، ان پروں کے ساتھ۔ جب فتنے بڑھ جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فتنے بڑھ جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرا شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے میں مجھے فتنوں سے واسطہ ہے، اور آپ کو بھی فتنوں سے واسطہ ہے، میرا شعبہ ایسا ہے، اس شعبے میں مجھے فتنوں سے واسطہ ہے، اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
بہت زیادہ. اب میں نے تھوڑا سا نا یہ آپ کے سامنے فتنوں کا نقشہ کھینچا ہے. فتنے تو بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، کس کس کو تذکرے میں لائیں گے. تھوڑا سا نقشہ کھینچا میں نے آپ کے ساتھ. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہف. سورت کہف کے فضائل پہ جائیں آپ سر. ایک پل میں آپ کے سامنے سورت کہف کے فضائل آ گئے ہوں گے کہ سورت کہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھے گا آئندہ جمعے تک کیا فضائل ہیں بتائیں بھائی. اب ہم مل چل کے چلیں گے. ہاں اس ہفتے کے اس سے اب تک گناہ معاف ہو جائیں گے. اگلا فضیلت کیا ہے؟ دجالی فتنے سے حفاظت ہوگی. حدیث میں اگلی فضیلت یہ آئی ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی. ہاں اللہ ایک نور پیدا کریں گے جو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ رہے گا. وہ نور یاد رکھنا جنت نور میں ہوگی، اور ایک عبادت کا نور ہی ہوتا ہے جو بندے کو نیکی کی طرف لاتا ہے. تسبیح کا نور ہی ہوتا ہے. اور قبر میں عبادت اس شکل میں نہیں ہوگی، رکوع سجدہ قیام مال دولت صدقہ خیر، ساری عبادتوں کا قبر اور جنت میں کیا ساتھ ہوگا؟ نور. یہ نچوڑ ہے. جیسے کھانے کا سارا کیا ہے؟ انرجی اور طاقت، باقی فضلہ نکل گیا. کھانے کا نچوڑ انرجی ہے، طاقت ہے. اسی طرح اللہ نور پیدا کرے گا جو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اس کی حفاظت کرے گا. اگلی فضیلت کیا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اب یہ دیکھیں سورت کہاں فتنوں سے حفاظت کے لیے فاقہ بھی آ گیا. کرائسس بڑھتے جائیں گے، مہنگائیاں بڑھتی جائیں گی. حدیث میں اس کے تذکرے ہیں فتنے. اور پھر ایک وقت آئے گا بیل کے سر جتنا سونا لے کے بندہ پھرے گا، روٹی کھانے کو لقمہ نہیں ملے گا. مال ختم ہو جائے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال چند ہاتھوں میں آئے. یہ فتنے. اور سورت کہف کی کوئی فضیلت؟ اچانک موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں جس میں توبہ کی توفیق نہ ہو. اور ان فتنوں میں حادثاتی اور اچانک موتیں بہت زیادہ ہیں. رات مجھے ہمارے پتہ چلا کہ ہمارے جاننے والے ان کی والدہ صاحبہ سوئیں اور پھر نہ اٹھ سکی. اور کیا فضیلت؟ جادو جنات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور شادی کی رکاوٹیں سورت کہف پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. اور کسی کا بولے قرضہ اتر جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. اور اب سنیں سورت کہف جو ہے یہ اصل میں تذکرہ ایک ان نیک ہستیوں کا ہے جو جوان تھے، عبادت کرنا چاہتے تھے، ایک یکتا اللہ کی ماننا چاہتے تھے، ایک اللہ کی ماننا چاہتے تھے. اور ایک بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا. اس دور میں دقیانوس، افلاطون اور اسکلیبوس ان نام ایسے تھے. وہ رکاوٹ بنا. انہوں نے ہجرت کی. منزل کچھ تھی نہیں. آگے ایک چرواہا تھا، کتا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھی یار بن گیا، وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا. پھر کتا بھی ساتھ ہو گیا اور یہ چل پڑے. اور منزل تھی کوئی نہیں، منزل اللہ تھی. جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر ایک غار دیکھی، چلو تھک گئے اب یہاں لیٹ جائیں. لیٹے تو رب نے 309 سال نیند مسلط کر دی. یہ اصحاب کہف کی زندگی کا عکس ہے جو آپ نے سنا. وہ فتنوں سے نکلے تھے. جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ فتنوں سے نکلے تھے. فتنوں سے کہ اللہ کی نہیں ماننے دے رہے،
कुफ्र को बादशाह मुसल्लत कर रहा, बातिल को मुसल्लत कर रहा कि यही ईमान है, यही है, अल्लाह की इबादत करने ही नहीं दे रहे। वो निकले हिजरत की, वही थे असहाबे कहफ। अब देखिए मेरे पास किताब तावीज़ात है, नवाब सिद्दीक हसन साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब नाफिउल खल्लाइक है, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा है। और किताब तावीज़ आसान अमलियात हैं मौलाना इजाज खान सिंघावी की, इसमें भी असहाबे कहफ का मजमल बहरैन है, ये अमलियात की किताब, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा है। और हलिल मुश्किलात हैं किताब, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा। और ये मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ नक्श है, जिसमें असहाबे कहफ उन्होंने लिखे हैं। ये मेरे सामने किताब है, बियाज़ औलिया है, इदारा इस्लामियात की छपी हुई, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा, उनकी बरकत के इंसान माल से गर्क होने, आग में जलने, लूट मार और चोरी से हिफाजत। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, इमाम नीशापुरी ने फरमाया कि इन अस्माए असहाबे कहफ बहुत से कामों में सरीउल असर और तीर बहदफ है। सरीउल असर, तीर बहदफ, यानी ऐसी जगह तीर मारे कि उसका निशाना निशाने पे लगे। तो उसमें उन्होंने फायदे बताए, किसी जगह आग लग जाए, एक कपड़े पर अस्माए हुस्ना, एक कपड़े पर अस्मा असहाबे कहफ लिखकर आग में, आग के बीच में डाल दें या किसी कागज पर लिखकर, तो आग बुझ जाती है। बच्चा बहुत रोता हो तो ये अस्मा लिखकर बच्चे के सिराने गहवारे में रख दें, रोना ठीक हो जाएगा। बाग और खेती की हिफाजत के लिए कागज पर लिखकर किसी लंबे बांस में बांधकर लटका दें, बाग खेती की हिफाजत रहेगी। दर्द सर, पुराना बुखार, बादशाह या जालिम हाकिम के पास जाते वक्त अपने दाएं पास तरफ बांध के ये चलें तो उससे हिफाजत रहेगी। इसके फायदे जो इन्होंने बताए, और इसके पास, इस नक्श को पास रखें, उमरा के पास जाएं, इज्जत पाएं। दर्द सर वाले बांधे तो फायदा हो। आग लगी हो तो किसी मिट्टी के ढेले में बांधकर आग में डाल दें, सफेद कपड़े में या कागज में, आग बुझ जाएगी। सामान में रखें, आग न लगेगी, सामान चोरी नहीं होगा। कश्ती में जाएं, हिफाजत होगी। जंग में मुजफ्फर होगा, फतह पाएगा। किसी के यहां औलाद न होती हो, लिख कर मोम जामा करके औरत के जेर नाफ बांधे और शोहर से कुर्बत करे, फर्जंद नरीना पैदा होगा। चूहों से खेत की हिफाजत, घर से हिफाजत होगी। कीड़ों मकोड़ों से, छिपकलियों, सांपों से हिफाजत। इन अस्माए असहाबे कहफ को लिखकर खेत के चारों कोनों में बर्तन में रखकर जमीन में गाड़ दें। अगर मिट्टी के कोरे बर्तन में लिखकर तल्ले में रख दें तो कीड़े ना पड़ेंगे। और खेत पे अगर कूजे में रख के चारों कोनों में जमीन में गाड़ दें यह तावीज, तो हिफाजत होगी। और बराए तस्खीर हुक्काम सुबह सादिक से पहले पढ़े तो उससे जो है तस्खीर हुक्काम होगी, उसकी बरकत होगी। जिस घर में शयातीन जिन्नात फेंकते हों उसके लिए असहाबे कहफ का नाम बावजू लिख कर घर के चारों दीवारों पर लगा दें। शयातीन, जिन्नात, जादू कुछ भी नहीं होगा, उनसे हिफाजत होगी। और अगर इन असहाबे कहफ को दीवार पर, घर पर लिखे जिसमें मसरू है सरा, मिर्गी, तो मिर्गी के दौरे, जिन्नाती दौरे, हिस्टेरिया वगैरह वो नहीं होंगे। और इसको वाहिदी ने अपनी तफसीर में यूं लिखा है, और के उसके बाकायदा नाम लिखे हैं कि इसके हवाले दिए हैं कि मसाइल और मुश्किलात के लिए बहुत सेहतमंद और पुरअसर चीज है, और बलाओं और आफात के लिए बहुत ही इसके कमालात, फवायद और बरकत हैं। असहाबे कहफ के नाम। उसरे विलादत, डिलीवरी की तंगी, ऑपरेशन बता दिया हो, पानी के जहाज या कश्ती वगैरह में हिफाजत के लिए। इसके बाद असहाबे कहफ के नामों के फायदे हम एक दूसरे को, आप याद रखेंगे, आपको पता है बहुत सौ को, फिर हम पूछेंगे भी से, एक दूसरे को फायदे बताएंगे। बहुत जबरदस्त है। हजरत अबू सईद
فرماتے ہیں ابو سعید مفتی خادم، میں نے رات کو خواب میں اصحاب کہف کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اب دیکھیں وہ اصحاب کہف سے براہ راست ملاقات ہو رہی ہے، یہ ہمیں حوالہ مل رہا ہے، تو میں نے آپ کے اسماء تبرک کے طور پر لکھتے ہیں مگر کوئی تاثیر ظہور میں نہیں آتی، آپ کے میں نام لکھتا ہوں کوئی تاثیر نہیں ملتی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہمارا نام گول دائرے کی صورت میں لکھ کر درمیان میں کتمیر لکھا کرو، پھر فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ انہوں نے فرمایا، اصحاب کہف نے خود فرمایا۔ اور آگے اس کے فائدے ہیں کہ اگر لکھ کر دیواروں پر چسپاں کر دیں تو مکان کی بھی حفاظت ہوگی، مکین کی، گھر والوں کی حفاظت، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، چوری نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، ڈاکہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ لکھے جائیں اور اس کے تعویذ پیے جائیں، پلائے جائیں، باندھے جائیں، رکھے جائیں یا ان ناموں کو پڑھا جائے تو اس کا فائدہ اور لکھا ہے، دو دوستوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ماں بیٹی میں، اقربا میں، ملازم مالک میں، افسران ماتحت، حتیٰ کہ آپس میں جہاں جہاں نفرتیں جھگڑے ہیں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ بے نظیر نقش ہے اور اس کے بہت کمالات ہیں۔ پانی میں ڈال کے یہ پانی اہل خانہ کو پلائیں، باندھیں، پڑھیں، میل جول، محبت، خلوص پیدا ہوگا۔ اور اگر ان اصحاب کہف کے ناموں کو 7 بار پڑھ کر دم کریں کسی میٹھی چیز پر، کھانے پینے کی چیز پر، تو محبت زوجین کے لیے جس گھر میں جھگڑے ہوں، بچوں کے جھگڑے ہوں، گھر والوں کے ہوں، روٹھا ہوئے ہوں، نفرتیں ہوں، اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں۔ اور اگر کوئی نہ ہو تو اس کا تصور کر کے خود کھا پی لیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ قطب عالم حضرت مولانا گنگوئی اصحاب کہف کی بعبارت ذیل جس مکان یا مریضہ کو اس کی دیوار پر لکھ کر چسپاں کر دیے جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو صرف دیکھا جائے، دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے، اس میں جانوروں کے امراض کے لیے لکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے امراض کو پڑھ کے دم کیا جائے، اس کا نقش باندھا جائے، اس کا نقش پلایا جائے، اس کا نقش نگلوایا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور مزید یہی لکھا ہے کہ اصحاب کہف 7 آدمی ایک ان کا کتا، یہ اصحاب دقیانوس بادشاہ جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اس کے زمانے میں ایمان بچا کر ایک غار میں داخل ہوئے، ابھی تو خود غار میں ہیں، اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا آئے گا تو اس وقت یہ غار سے باہر آئیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کریں گے۔ یہ اصحاب بہت جلیل قدر ہستیاں ہیں، ان کے نام کی برکت سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہر مصیبت اور ہر مشکل اور ہر رنج غم سے نجات دیتا ہے۔ خواص تو ان مبارک ناموں کے ہزاروں ہیں، لیکن فقیر نے اس کے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں لکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اصحاب کہف کو لکھ کر اپنے پاس سفر حضر میں رکھے گا یا اپنے سامان میں اس کو رکھے گا تو ہر طرح کے خطرہ، چور، ڈاکو یا پانی میں ڈوبنا یا آگ میں جلنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کسی قسم کا اس کو نقصان نہ ہوگا اور سفر بخیریت ہوگا۔ اگلا فائدہ لکھا ہے، اگلا فائدہ کہ اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے مکان یا چھپر یا سامان میں رکھے تو ہر طرح کی حفاظت میں رہے گا اور کبھی اس جگہ کو آگ نہ لگے گی، بسیار مجرب ہے، یعنی بہت زیادہ مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ اگر کسی جگہ آگ لگی ہو تو اصحاب کہف کو وہاں سفید کپڑے پر لکھ کر آگ میں چند سنگریزے باندھ کر یا کاغذ پر لکھ کر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف لکھ کر لکڑی میں باندھ کر زمین کے چاروں طرف چکر دے کر پھر درمیان کھیت کے گاڑ دیں تو اس کھیت میں کوئی جانور یا چوہا نہ آئے گا اور نہ کسی دوسرے طریقے سے نقصان ہوگا، بفضل تعالی حفاظت ہوگی۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر کسی کتاب یا غلے میں رکھیں
تو दीमक, कीड़े वगैरह और चोरों से हिफाजत रहेगी, और वहां पानी भी आ जाए तब भी नुकसान नहीं होगा। अगला लिखा है कि अगर कागज पर लिखकर दर्द ज़ेह डिलीवरी औरत के बाएं रान पर बांधे तो बच्चा फौरन पैदा होगा, या मिट्टी के प्याले पर लिखकर औरत दर्द ज़ेह वाली दोनों हाथ रखकर जमीन पर जोर से तोड़े तो भी बच्चा फौरन पैदा हो जाएगा। अगला फायदा है कि अगर मिट्टी के प्याले पर लिखकर जहां दरिया जमीन में ढा लगाता हो जमीन के अंदर दफन कर दें तो उस जगह से दरिया हट जाएगा और फिर कभी उस जगह नहीं आएगा। दरिया न वांदे सदा है कमणी, दरियाओं के रुख बदलते हैं और फिर शहरों के शहर उठा के ले जाते हैं। बहुत ज्यादा मैंने एक दरिया का देखा, बखर के साथ ट्रकों के ट्रक जालों में बांध के डाल रहे थे, तो ट्रक जाल में पत्थर डाल डाल के उन्होंने डाले पर दरिया नहीं माना। आखिरकार दरिया ने कब्रिस्तान उठाना शुरू कर दिया। नीचे से ऐसे काटता है दरिया, नीचे से, और ऊपर फिर मिट्टी गिरती है, ऐसे गिरते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर लिख के तो दरिया भी अपना रुख बदल दे, अगर लिखकर तीर या बंदूक में बांध दे कभी निशाना खाली न जाएगा, और अगर किसी के मकान में जिन कोई रूह रहती है या बाहर से पत्थर मकान में आते हैं तो इन नामों को लिखकर मकान के हर कमरे के चारों कोनों में एक एक कागज चिपका दे। चंद बार पढ़कर पानी पर दम कर मकान के अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह छिड़क दें तो हर किस्म के जिन या जो भी अरवाह उस मकान में पत्थर आना, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, हर चीज का खात्मा हो जाएगा। अगर इन नामों को लिखकर गले में बांधे जंग में जाएं तो हर तरफ के सदमे से बचा रहे। मुजफ्फर व मंसूर यानी फातेह और जिसकी नुसरत की गई हो, मदद की गई हो, वापस लौटेगा। इन नामों को लिखकर हर किस्म के बुखार, दर्द सर और दर्द सीना, दर्द कमर, दर्द पेट, हत्ता के हर बीमारी के लिए मुफीद है। इन नामों को लिखकर अपने पास रखें तो हर किसी की नजर में इज्जत वकार पाएं और हर रंज हर चोर से हिफाजत हो। अगर कोई हाजतमंद हो दोगाना हाजत पढ़कर असहाबे काफ के नाम 100 बार पढ़े, अवल आखिर चंद बार दरूद पाक और इन नामों के वसीले से अल्लाह से दुआ करे तो हाजत पूरी होगी। आगे लिखा है खवास इन नामों के हजारों हैं, इन नामों के फायदे हजारों हैं, लेकिन मैंने थोड़े से कहते हैं मैंने लिख दिए हैं। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।